صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس حدیث سے سٹارٹ کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، اور قرآن مجید کا علم سکھانے والوں کے لیے فرشتے زمین و آسمان کی ہر مخلوق حتیٰ کہ چونٹیاں اور مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اور اگر کوئی قرآن مجید سیکھنے کے لیے جائے کسی مسجد یا مدرسے میں اور وہاں پر ایک پہر گزار دے تو اس کو ایک مقبول عمرہ کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہاں پہ بیٹھا بیٹھا شام ہی کر دے تو اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے ثواب ہیں کہ جو ہمیں کسی اور عمل میں ہمیں نہیں ملتے۔ تو ہم فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں الہادی حفظ کا پروگرام اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نیو، جو کہ 7 days چیلنج ہوگا، 7 آیات اینڈ 7 days چیلنج، یعنی ڈیلی بیسس پہ ہم 7 آیات آپ کو یاد کرنے کے لیے دیں گے۔ ڈیلی بیسس پہ آپ کا 7 آیات ہمارے پیج پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ پہ آئے گی، اور وہ 7 آیات جو ہے آپ کو یاد کرنی ہے، اور پھر ظاہر ہے جب آپ کا جو لائیو ہیں وہ تو ظاہر اپنے گھر میں یاد کریں گے، اور جو ویسے پریزنٹ ہیں تو وہ آ کے مجھے سنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے اور اس کو سکھائے، ٹھیک ہے نا، قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے، سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ تو یہ ہم سب کو یہ عمل کرنا چاہیے زندگی کے جھمیلوں میں۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی باتیں کرنی چھوڑ دی ہیں، ہم چیزوں کی باتیں کرتے ہیں، ہم کپڑوں کی باتیں کرتے ہیں، ہم اور چیزوں کی باتیں کرتے ہیں، ہم انسانوں کی باتیں کر لیتے ہیں جن کو سو کالڈ بہت ایک گناہ کا اس میں ہمیں کہا غیبتیں بھی ہیں ہماری، جو لوگوں کی باتیں کرتے ہیں ہم، لیکن ہم اللہ رب العزت کی باتیں نہیں کرتے، ہم جنت کی باتیں نہیں کرتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں کرتے، جن کی صرف باتیں کرنے پر بھی اجر ہے، جن کو صرف یاد کرنا بھی اجر کا سبب ہے۔ تو جب وہ عمل میں آ جائیں گی تب تو کتنا اجر کا سبب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ بہت زیادہ میرے پاس اس کی فرمائشیں آ رہی تھی کہ آپ حفظ کا کچھ کریں، آپ حفظ کا کچھ کریں، ترجمہ کا حفظ کریں، اور میں ابھی بچیوں کو بتا رہی تھی کہ میرے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ مجھے قرآن کا ترجمہ پورا حفظ ہے۔ یہ جو قرآن میرے پاس تھا اور یہ جو ہے، تو میں جب قرآن پڑھتی ہوں تو میں عام طور پہ عربی پڑھتی ہوں، میں جب عربی پڑھتی ہوں تو مجھے اس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے، اللہ میرے اخلاص کو قبول کرے، کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی قرآن کا ترجمہ حفظ کروا دے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا علم میرے قبر تک نہ جائے، بلکہ میرا علم جو ہے آپ اس دنیا میں رہ جائے، اور تاکہ آپ اس کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بھی بنیں۔ اسی نیت سے آپ تک میں پڑھ دے رہی ہوں۔ اچھا، اس میں جو خاص ہوگا وہ یہ کہ ترجمہ جو آپ کا میں بتاؤں گی وہ گرامر کے ساتھ ساتھ ڈیفائن کروں گی، یہ بڑا بیوٹیفیکیشن کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم جب گرامر الگ پڑھتے ہیں تو ہمیں مشکل لگتی ہے، لیکن جب ہم ترجمے کے ساتھ ساتھ ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ اصل مقصد یہی ہے نا عربی گرامر سیکھنے کا کہ ہمیں ترجمے پہ آسانی ہو، تو گرامر کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کو انگلش میں بھی کہیں کہیں میں بتاتی جاؤں گی۔ سب سے امپورٹنٹ بات ہوگی کہ میں اس کو اردو سے ریلیٹ کر کے بتاؤں گی، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ میں اس کو جو ہے وہ اس کے جو سہ حرفی جو ہوتے ہیں نا روٹ ورڈز، اس کے ساتھ میں ان کو اٹیچ کر کے بتاؤں گی، تو آپ کے لیے وہ جو بھی میں بتا رہی تھی نا وہ حلوہ ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ۔ قرآن پڑھنا، قرآن کا ترجمہ جو ہے یاد کرنا، انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کا ترجمہ حفظ کروائے، ٹھیک ہے، آمین۔ اور آپ جو ہے یہ سب، اور یہ فار آل ایجز ہے، یہ ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ جو الہادی حفظ کا جو ہم نے پروگرام ڈیزائن کیا ہے فار آل ایجز ہے، فار آل جینڈرز، فار بہت جینڈرز ہے، ٹھیک ہے، کڈس کے لیے بھی ہے، گرلس کے لیے بھی ہے، لیڈیز کے لیے بھی ہے، بوائز کے لیے بھی ہے، اور جینٹس کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لائیو بھی ہے، اور یہ ریکارڈنگ بھی جائے گا، ڈیلی براڈ کاسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے فیس بک پہ آ جائے گا، یوٹیوب پہ ہم ہر جگہ پہ شیئر کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ اس سے سیکھیں گے اور آپ اس کو جوائن کریں، اور آپ اس کو جو ہے جب پڑھیں گے اور سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن جو ہے پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی زندگی میں اور برکتیں لے کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو
شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری مدد کرے کہ ہم اس کو کمپلیشن کی طرف لے کے جائیں. تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ. اور میں نے 7 آیات یہیں سے ڈیسائیڈ کیے، اسی لیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا 7 آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. 7 کا ہنسا اللہ کا پسندیدہ ہنسوں میں سے. تو 7 آیات جو ہے ہر ہنسا ہی اللہ کا ہے، لیکن 7 آیات کی اسپیشلی ایک وہ آتی ہے. تو اس لیے جب میں ڈیسائیڈ کر رہی تھی کہ مجھے کتنی آیات ڈیلی بیسس پہ رکھنی ہے، تو میرے ذہن میں ایک عجیب سا پوائنٹ آیا کہ 7 آیات ڈیلی ہم یاد کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب وہ یہ کسی کے لیے بھی برڈن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اسپیشلی جب گرامر سمجھ میں آ جائے گا، سب آپ قرآن کھول لیں ترجمہ، ٹھیک ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد تعریف، اسم معرفہ. حمد اسم نکرہ ہوتا ہے، آپ نے اردو گرامر میں بھی پڑھا ہوا ہی ہوگا نا. تو حمد جو ہوگا یعنی کہ اگر ال نہ لگے تو وہ اسم نکرہ ہوتا ہے، یعنی عام اسم. لیکن جب عربی گرامر میں یہ کہ جب کسی کے ساتھ ال لگ جاتا ہے کسی ناؤن کے ساتھ، تو پھر وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے، یعنی معروف اسم، ٹھیک ہے، خاص اسم. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کیونکہ للہ اللہ کے لیے آ رہا ہے، لام زیر لی. ویسے تو اللہ کا لفظ ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پہ لام زیر لی لگ رہا ہے، تو لی کا مطلب ہوتا ہے لیے. ٹھیک ہے. اگر یہی زبر ہوتا نا لام، تو پھر البتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو عربی میں حروف تہجی کے بھی میننگز ہوتے ہیں. مثلا کا میننگ ہے، با کا میننگ ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. با کا میننگ ساتھ، کا میننگ کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ تعریف، اور ظاہر تعریف اللہ کے لیے، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے. للہ ہی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یعنی آپ دیکھیں قرآن اسٹارٹ ہو رہا ہے، کس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ اللہ کی تعریف سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین. اور اس کی ڈیفینیشن کے لیے، بتانے کے لیے، حالانکہ اللہ میں بھی آ گیا رب کا، خود بخود رب العزت کا نام آ گیا. اگر یہاں پہ بتانے کے لیے رب، یعنی کہ اچھا رب کسے کہتے ہیں؟ عربی میں یہ بڑا وسعت والا میننگ لفظ ہے. رب البیت بھی کہا جاتا ہے، مثلا گھر کا مالک. ٹھیک ہے. تو آگے عالمین آ رہا ہے نا، تو وہ عالمین کا مالک ہے تمام. اچھا عالم خود ایک اسم جمع ہے، ٹھیک ہے، لیکن عالمین کا بھی ایک عالم کا بھی ایک عالمین، اسم جمع کا بھی اسم جمع، مبالغے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ ایک عالم تو وہ ہے جس کو آپ جانتے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہیں، ناسا ایکسپلور کر رہا ہے، مگر ایک عالم وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو صرف اللہ کو ہی پتہ ہے. تو اس لیے عالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جہانوں، تمام جہانوں کا. عالم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، ایک عالم کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، ایک دنیا کو پتہ ہے. عالم کا مطلب دنیا، ٹھیک ہے، جہان. اردو سمجھ میں آ رہی؟ اردو سے لنک کر کے بتا. رب کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، حمد کا لفظ بھی ہم اکثر اردو میں استعمال کرتے ہیں. اتنے مشکل لفظ نہیں رہیں گے جب انشاءاللہ آپ اردو سے ریلیٹ کر کے حروف تہجی کے ساتھ اور روٹ ورڈز کے ساتھ آپ پڑھتے چلے جائیں گے، تو پھر آپ کو مشکل نہیں لگے گا. الرحمن جو بہت رحم کرنے والا، رحم اس کا روٹ ورڈ ہے، راہمین. رحم جو ہے آپ کو پتہ ہے یوٹرس کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی رحم ہی ہوتا ہے نا، وہ بھی رحم دل ہی ہوتا ہے. بچے کے لیے تو وہ رحم دل ہی ہوتا ہے نا. وہ رحم کتنی، اس میں اللہ کا بھی رحم شامل ہوتا ہے کہ کتنی اس کو پیار کے ساتھ اس بچے کو سنبھال کے رکھا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور رحم جو ہے وہ انسان کی دلی کیفیت کو بھی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر نرمی کا ہونا، جو نرمی سے پاک کر دیا کہ جو نرمی، جس میں نرمی نہیں ہے تو پھر اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو نرمی ہر چیز میں ہی اچھی ہوتی ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے. الرحمن بہت رحم کرنے والا، بروزن فالان، کہ بہت زیادہ مبالغے کے سیغے میں، کہ اتنا رحم کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنا رحم کرنے والا، اتنا آپ کے اوپر. اچھا رحم کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی، یعنی آپ اس اسٹیٹس پہ نہیں ہے کہ آپ پر رحم کیا جائے، مگر وہ رب اتنا اسٹیٹس پہ ہے کہ وہ آپ پر رحم کر رہا ہے. رحم اس کو کہتے ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ مقابلے پہ رحم کرنا، کہ بھی آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا، آپ نے کسی پہ رحم کیا تو اس نے بھی آپ پہ رحم کر دیا. رحمان اور رحیم میں یہ چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم اکثر گناہ گار ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، پورے دن گناہ کرتے رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بعض اوقات ہم معافیاں بھی نہیں مانگتے، اس کے باوجود ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، ہماری زندگی چلا بھی رہا ہے، ہمیں آسانیاں بھی دے رہا ہے. تو یہ اس کا رحم ہے. ٹھیک ہے. اور آگے رحیم، اس کا بھی روٹ ورڈ رحم ہی ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ ہم پر بہت رحم کرنے والا ہے، بہت ہی پیار کرنے والا، بہت نرمی کرنے والا،
بہت محبت رحم بہت بڑا ایک جذبہ ہے. یعنی اگر آپ کسی کو کہیں گے محبت کرنے والا تو ایک جذبہ آ گیا, آپ کے ایٹیٹیوڈ کا تھوڑا سا اس میں عمل آ جائے گا اور تھوڑا سا آپ کا دل کا جذبہ آ جائے گا. اگر آپ کہیں گے نرمی تو نرمی میں بھی ایٹیٹیوڈ, مگر رحم ہوتا ہے اوور آل آپ کو جو ہے نا سمجھو کہ پروٹیکٹ کرنے والا, اس کو کہتے ہیں رحم کرنا. اور رحم جو ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو باوجود اس کے کہ وہ دوسرا بندہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے, اس کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے, مگر وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. انسان میں کوالٹی نہیں ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ استعمال. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے یہ ہے کہ عبد الرحمن اور عبداللہ اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے, ٹھیک ہے نا. تو رحمان اور رحیم یہ, اور آپ دیکھیں کہ بہت ہی پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کا تعارف یہاں پہ پیش کر دیا. مالک یوم الدین, مالک جس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں نا مالک ہے نا. تو یہ اس کا میم لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. آپ ساتھ ساتھ چاہیں تو لکھتے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ کئی جگہوں پہ ملکوت پہ آئے گا یہ روٹ ورڈ, کئی جگہوں پہ آپ کو یہ روٹ ورڈ, اسی روٹ ورڈ کے ساتھ جب آپ روٹ ورڈ کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو ڈیفینیشن کرنا, اس کی میننگ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو مالک ہے, یوم دن کو کہتے ہیں, اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں یوم. الدین جزا کا, بدلے کا, دین کہتے ہیں بدلہ, اور دین کہتے ہیں جزا کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ مالک ہے یوم الدین کا, روز جزا کا مالک ہے وہ, ٹھیک ہے. اچھا ایاک نعبد, اچھا یہ جو یا پہ تشدید آ رہی ہے کہ یہ صرف کے لیے, اگر یہ یا پہ تشدید نہیں ہوتی, اگر صرف یا کا ہوتا تو تیری, ٹھیک ہے. لیکن یا کا مطلب ہے کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں, کا مطلب ہوتا ہے تیری, ٹھیک ہے, صرف تیری. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, اور اس میں روٹ ورڈ ہے عین با دال, ٹھیک ہے. عبد یہ کئی جگہ پہ آئے گا, عبد غلامی کو کہتے ہیں. عبادت بیسکلی کیا ہے, غلامی. عبادت جب بھی کی جا سکتی ہے جب غلامی بھی کی جا سکے, ٹھیک ہے نا. معبود جو ہوتا ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں, ٹھیک ہے نا. اور عبادت صرف رسومات کا نام نہیں ہے, عبادت تو ہے کہ پوری زندگی غلامی میں گزر جائے, پوری زندگی کے طور طریقے عبدیت میں ہونے چاہیے. تو عبد کا لفظ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. عین واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے, آن استعمال ہوتا ہے نا, آن لوگ نام بھی رکھتے ہیں مدد کا اس میں, ٹھیک ہے. تو ہم صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی اور یہ بڑا بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ کمال آیت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ اس آیت سے بڑا خوش ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم تیری. اچھا میں یہاں پہ ظاہر تفسیر نہیں بتا رہی, صرف تھوڑا سا ڈیفینیشن آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں, ورنہ ابھی ہمارا فوکس ہے کس پہ, ترجمے پہ. اس لیے مجھ سے کوئی تفسیر ابھی ڈیمانڈ نہ کریں, صحیح ہے. تفسیر تو پھر بہت لمبی ہوگی. تو یہ ہے, تو عین یا نستعین کا مطلب ہے ہم. اچھا نون کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے, ہم کے لیے. عربی میں نون کا مطلب ہوتا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے آپ اپنے بنا لیں, نوٹس بنا لیں, تاکہ ہمیشہ آپ کو یاد رہیں جہاں بھی کہیں آپ کے. اچھا یہ فعل مضارع بھی ہے نستعین, ٹھیک ہے, اور باب استفعال میں سے بھی ہے, ٹھیک ہے. استفعال میں ہوتا ہے طلب کرنا. باب استفعال میں کوئی چیز اگر آ رہی ہے تو اس میں, اچھا باب کو بھی میں الگ سے آپ کو کبھی کس دن 8 باب جیسے ہوتے ہیں انیشیلی عربی میں, اور بھی ہوتے ہیں انیشیلی 8 ہوتے ہیں, ابواب ہوتے ہیں. تو اس کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں اچھا باب استفعال کی کوالٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی چیز کو چاہنا شامل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ سمجھتے جائیں, آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. شاید آپ کو شروع میں مجھے لگتا ہے مشکل نہیں لگے گا انشاءاللہ. تو نا مدد مانگتے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے, اب دیکھیں یہاں پہ اس میں نستعبد نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں چاہنا نہیں ہے, ہم عبادت کر رہے ہیں, ہم تو کر رہے ہیں نا, ہم وہ کام ہم کر رہے ہیں, مگر اس میں ہم چاہ رہے ہیں, اس میں ہم مانگ رہے ہیں کچھ. اب سمجھ میں آیا, باب استفعال یہاں پہ استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کیا مانگ رہے ہیں, ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, اور عبادت ہم یہاں سے دے رہے ہیں, ہم مانگ تو نہیں رہے نا عبادت. اس لیے یہاں پہ سین آیا, یاد رکھیں, اس لیے میں نے یہاں پہ سمجھایا. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں دکھا, کیا صراط راستہ, ہمیں ہدایت دے. عید ہمیں ہدا سے ہے نا, تو ہدایت دے, ٹھیک ہے.
اور نون کی ضمیر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے جا رہی ہے کہ ہمیں ہدایت دے. کس طرف ہدایت دے؟ صراط راستہ المستقیم، بالکل سیدھا. ٹھیک ہے. اور قیم، ٹھیک ہے نا. قیم اس میں بھی آپ دیکھیں کہ باب استفعال ہے، مانگنا ہے نا. ٹھیک ہے، اس میں مانگا جا رہا ہے. یہ اس کا روٹ ورڈ نہیں ہے، نہ ہی اس کا اور کوئی ورڈ ہے، یہ باب کی وجہ سے اس میں سین شامل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو مستقیم تو ویسے تو قیم تھا، اس کا کاف یا میم اس کا روٹ ورڈ ہے. قیام بھی اسی سے ہے، قوام بھی اسی سے ہے. ٹھیک ہے نا. سیدھا، ایک بالکل منظم بڑا محافظ. قوام جہاں پہ آئے گا وہاں پہ بھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ سیدھا راستے کی طرف ہمیں ہدایت دے. اب کتنی خوبصورت دعا اس میں مانگی گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. صراط الذین، وہ راستہ، اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے. صراط کیسے کہیں گے؟ راستے کو. اچھا اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے صراط کا. الذین، ان لوگوں کا. اچھا یہ لذینہ لفظ بہت آئے گا. الذین ان لوگوں کا، ان لوگوں کا. ٹھیک ہے نا. انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. علیہم، ان پر. ٹھیک ہے. انعمت، انعام کیا تو نے. تا کی ضمیر جا رہی ہے اللہ کی طرف. ٹھیک ہے. تو نے انعام کیا جن پر، اور جن پر یہ علیہم کے لیے آ رہا ہے. میں نے مکس کر دیا مگر یہ مکس ایسے ہیں نہیں. علیہم، ان پر. اب جب ہم پڑھیں گے تو ہم یہی کہیں گے نا جن پر تو نے انعام کیا، اس لیے میں نے اس طرح. غیر نہ، غیر. اچھا ہم غیر کہتے ہیں نا، غیر اردو میں بھی غیر، مثلا ہم کہیں یہ غیر ہے. کون ہے؟ جو اپنا نہیں ہے، سوایا ہے، ہماری برادری سے غیر ہے سمجھو، تو وہ سوا ہے، ہماری برادری سے سوا. ٹھیک ہے نا. المغضوب، غضب سے، روٹ ورڈ غین ضاد با. ٹھیک ہے. جن پر تو مغضوب ہوا، جن پر تو غضب ناک ہوا. علیہم، ان پر. ولا ضالین، نہ کہ ضالین، دلہ سے ضاد لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اور نہ کہ گمراہ لوگوں کا. ٹھیک ہے. کہ ہمیں اب ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ٹھیک ہے. اس کی ہدایت عطا کر. اس کا مطلب ہے سیدھے راستے کی ہدایت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ راستہ کون سا ہے؟ جس پر تو نے انعام کیا، جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا. وہ کون لوگ ہوں گے؟ ظاہر انبیاء کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ. ٹھیک ہے نا. نیک لوگوں کا راستہ، صالحین کا راستہ. ٹھیک ہے نا. تو فرشتوں کا راستہ، بہت ہی مقرب لوگوں کا راستہ. تو ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. ساتھ ہی اللہ کو اپنی دعا کی ایکسپلینیشن کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود ہمیں سکھا رہا ہے کہ دعا کی، ہمیں دعا کرنا سکھا رہا ہے، دعا کی ایکسپلینیشن بھی سکھا رہا ہے. اب ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلانا اللہ تعالیٰ جن پہ تو غضبناک ہوا. خود ہی دعا، اسی دعا میں ساتھ ہی جو ہے نا ایکسیپشنل چیز بھی ڈال دی. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ کون ہے غضبناک؟ کہا جاتا ہے یہود. ٹھیک ہے. یہود پہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا تھا نا. اور ضالین کون؟ جو کہ نصارہ، عیسائی. ٹھیک ہے. اب اسی میں یہ ہے کہ غیر قوم کے مشابہت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لینا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. تو یہ پہلا سیشن آپ کا کمپلیٹ ہوا.